پاکستان مسلم لیگ نون راجہ محمد ظفر الحق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے کہ وہ ہر اہم موقع پر اکٹھا کرتے ہیں مسلم لیگ کے لوگوں کو، اس سے وابستہ خواہ لیڈرشپ ہو یا کارکن ہو، اور وہ اس سبق کو دہرانے کا ایک موقع ملتا ہے جو اس سے پہلے بھی ہمارے اندر موجود تھا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جہاں ارد گرد کے علاقوں سے خواتین و حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، وہاں پر گلگت بلتستان کی مسلم لیگ کے رہنما وہ بھی موجود ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. حقیقت ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ایسا ہے جنہوں نے خود اپنے بل بوتے پر لڑ کر وہاں اس علاقے کو فتح کیا اور اس کو پھر بجائے اس کے اپنے قبضے میں رکھتے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس کو شامل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے مسلم لیگ کے یوم تاسیس کے اوپر میرے بھائی جناب احسن اقبال صاحب نے، اور وہ سبق یاد کرایا ہے جو بنیاد ہے ہماری اس تحریک کا. یہ تحریک تو کافی پہلے شروع ہو چکی تھی. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسلمانوں کی حکومت کو ختم کیا گیا، خواہ اس وقت کے حکمرانوں یا بادشاہوں کی نااہلیوں کی اور کمزوریوں کی وجہ تھی یا بین الاقوامی سازش کی تھی، لیکن 2300 سال وہاں حکومت کرنے کے بعد جو مظالم مسلمانوں کا عام انسانوں پر کیے گئے اور سابق بادشاہ پر کیے گئے، اور بہادر شاہ ظفر جو شاعر تو اچھے تھے لیکن وہ کوئی حکمران اتنے اچھے نہیں تھے جو اس ریاست کو سنبھال سکتے. ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر ٹرے میں رکھ کے ناشتے کے لیے ان کے سامنے رکھے جاتے تھے. اور یہ اسی طریقے سے جیسے آج مودی اور اس کی جو پارٹی ہے وہ انتہائی ظالمانہ طریقے سے وہاں مسلمانوں کی زندگیاں ختم کر رہی ہے. اب دنیا کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ کیا چیز ہے. انسان نہیں، وہ ایک شیطان ہے، اور اس نے قطعاً پولیس کو اور باقی ایجنسیوں کو منع کیا ہوا ہے کہ اگر مسلمانوں پر مقامی طور پر کوئی ظلم کرتا ہے، انہیں نماز سے روکتا ہے، ان پر مختلف الزام لگا کر ان کو شہید کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مداخلت نہ کرے. اور اب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں کے ساتھ بھی وہاں وہی مظالم شروع ہو گئے، اور ان کی بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، ان کے گرجوں کو تاراج کیا جا رہا ہے. لیکن اب دنیا، مغربی دنیا بالخصوص، یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ جو مودی ہے اس کا فلسفہ کہیں ہٹلر سے بھی زیادہ کمینگی کا ہے، اور وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا. ڈی ہیومنائز کرنا چاہتا ہے وہاں کے مسلمانوں کو، ان کی شہریت ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کے اوپر وہ برداشت نہیں کر سکتے. اور اب تو انہوں نے
علاقوں کے اور شہروں کے صوبوں کے نام بدلنے شروع کر دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ الہ آباد بڑا ایک مشہور شہر ہے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے الہ آباد، اس کو بھی ختم کر کے انہوں نے کوئی ہندو نام اس کا رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس حساب سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو بس اوقات یہ کہتے تھے کہ ہم اکٹھے رہیں تو پھر ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے، لیکن یہ مسلمانوں کی قیادت نے محسوس کیا کہ ان کے ساتھ اکٹھا رہنا ممکن نہیں ہے، اور یہ تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں جا کر قید کرنے کے بعد ان کی وفات بھی وہیں ہوئی، تو اس کے بعد سے یہ تحریک شروع ہوئی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو دوبارہ منظم کیا جائے۔ اور پھر یہ 1906 میں ڈھاکہ میں یہ ایک مسلمان قیادت کی میٹنگ ہوئی اور وہاں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ اس سے پہلے بہت لوگوں نے کوششیں کی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر مشکل ترین حالات میں کہ مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھا کیا جائے اور ان کو اٹھایا جائے، ان کی عزت بحال کی جائے۔ اور سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ وہاں اسکول قائم کیا، پھر وہ کالج بنا، پھر وہ یونیورسٹی بنا، اور اس یونیورسٹی میں پورے برِ صغیر سے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو، اور وہاں ان کو تعلیم دی جاتی تھی کہ تم ایک قوم ہو، تم کوئی بھیڑ نہیں ہو، اور تعلیم کے ذریعے سے انہیں اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے اپنے گاؤں سے ایک خاندان تھا بڑا قابل احترام، جن کے ایک صاحب نے جو بڑا قابل بچہ تھا جرمنی میں جا کر انہیں اکنامکس کی پی ایچ ڈی کی ڈگری لی، ڈاکٹر ایل کے حیدر مرحوم، اور وہ پھر علی گڑھ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی اکنامکس ڈپارٹمنٹ بھی ہوئے۔ اور حضرت قائد اعظم نے جب ایک آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کمیٹی بنائی کہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف کس طرح راغب کیا جائے تاکہ وہ بنیاد فراہم کر سکیں آئندہ کی ریاست کا، تو ان 3 آدمی میں سے وہ ڈاکٹر ایل کے حیدر بھی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت قائد اعظم نے اگر کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو علی گڑھ یونیورسٹی میں جا کر نوجوانوں کے سامنے وہ اعلان فرمایا کرتے تھے، اور اپنی جو وراثت تھی جو انہوں نے اپنی وکالت سے بنائی تھی، اور انہوں نے کبھی کسی چندے سے اپنے اوپر کوئی خرچ نہیں کیا، اگر کرایہ لگا تو انہوں نے خود دیا، سفر کیا تو اپنے خرچے کے اوپر، کوئی خرچہ کرنا پڑا تو خود اپنی ذات سے کیا۔ لیکن جب وہ وصیت کرنے لگے تو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو پیسے دیے، انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور کو پیسے دیے، انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کو پیسے دیے، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ باور کروایا لوگوں کو کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسلمانوں کے اندر وہ قومیت کا، اپنی قومیت کا، آزادی کا جذبہ پیدا ہو، جیسے وہ انہوں نے اس سارے سلسلے کو، اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، لیکن مسلمان رہنماؤں کا جو جلسہ ہوا تھا اور اس کو آگے سالانہ جلسہ ہر سال کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت تک یہ عوامی تحریک نہیں بنی جب تک کہ حضرت قائد اعظم اس کے اندر شریک نہیں ہوئے، انہوں نے اس کی قیادت نہیں کی، اور اتنا انتشار تھا، اتنی مایوسی تھی کہ وہ کچھ وقت کے لیے واپس انگلینڈ تشریف لے گئے، اور وہاں پھر جناب لیاقت علی خان صاحب نے، ان کی بیگم نے اور حضرت علامہ اقبال نے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ واپس تشریف لائیں، ان کے علاوہ اور کوئی آدمی اس قیادت کے اہل نہیں ہے۔ اور پھر حضرت قائد اعظم نے ایک قانونی، اخلاقی اور
ایک ایسی دوراندیش پالیسی بنائی جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ آخری وائسرائے تو ماؤنٹ بیٹن تھا، لیکن حضرت قائد اعظم کی منتیں کر کر کے اس نے یہ کوشش کی کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کا وہ ایک کامن وائسرائے بنے، لیکن حضرت قائد اعظم نے اس بات کو نہیں مانا۔ ان کا جو اس نے بے ایمانی کی ہے، جو خیانت کی ہے، اور تقسیم ہندوستان کی جو اس کے اوپر جو اس نے انڈیا کو راستہ دیا کشمیر تک، اس کے بعد اس کے اوپر اعتبار کرنا ایک جرم ہوگا اپنی قوم کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسا سفر تھا جس کو ایک طویل عرصے تک لوگوں نے آگے بڑھایا۔ یہاں نام لیا گیا سردار عبدالرب نشتر مرحوم کا، وہ حضرت قائد اعظم کے دست راست تھے، اور جب میں نے گریجویشن کی 1956 میں، تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ کس جماعت میں شامل ہوں، تو اسی زمانے میں سردار عبدالرب نشتر مرحوم لاہور تشریف لائے۔ ہم نے کالج کے لڑکوں کے ساتھ مل کر ان کا استقبال کیا، اور وہیں پر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اگر کسی پارٹی کو جوائن کروں گا تو وہ مسلم لیگ کو ہی جوائن کیا جا سکتا ہے۔ اور اس دن کے بعد میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھا کہ مسلم لیگ کے اوپر بڑے مشکل ادوار بھی آئے، جیل بھی جانا پڑا، اور بھی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی، لیکن کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کوئی اور جماعت مسلم لیگ کی برابری کر سکتی ہے یا پاکستان کو سنبھال سکتی ہے۔ اور ہم نے اپنے تجربے سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مسلم لیگ وہ واحد جماعت ہے، اور یہ آج کل جو حکومت ہے اس کے کوئی عام آدمی آج ٹی وی کے اوپر بتا رہے تھے کہ ہم جو منی بجٹ لا رہے ہیں، ذرا ان کی عقل کا اندازہ کریں، جو ہم منی بجٹ لا رہے ہیں وہ چیزوں پر ہم بوجھ ڈال رہے ہیں، لوگوں پر نہیں ڈال رہے۔ یعنی اس عقل کے ساتھ وہ کیسے یہ اس ملک کو چلا سکتے ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں اور مسلم لیگ کی تقویت کا باعث بنے، اور جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے۔ زندگی ایک عارضی چیز ہے، ہر ایک آدمی نے جانا ہے، لیکن جو زندہ انسان رہتے ہیں انہیں ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ میں چلتے چلتے آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جو اومیکرون کا ایک نیا ورژن آیا ہے، ویریئنٹ آیا ہے، وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ امریکہ میں لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، برطانیہ میں، جرمنی میں، اٹلی میں، لہذا آپ دوبارہ محتاط رہنا شروع کر دیں، اور یہ جو وہ حکومت بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی، خود بھی اس پر عمل وہ نہیں کرتے، لیکن آپ احتیاط کرنی شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کی زندگی میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھے مل کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کی وہی صورت پیدا کریں جو حضرت قائد اعظم نے شروع کی تھی۔ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو احسانات کیے اس ملک کے اوپر، ایٹمی دھماکے کیے، اگر اس وقت وہ نہ کرتے بعد میں کس نے کرنے تھے، کون کرنے دیتا تھا؟ اور جس دن انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے انہوں نے تقریر بھی یہی کی کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اقتصادی دھماکہ کریں اور ملک کو اقتصادی طور پر اوپر اٹھائیں تاکہ ایک باعزت قوم کے طور پر دنیا میں وہ رہ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔